پیشانی کو داغا جائے گا اور وہ اس کو ظاہر ہوگا کہ یہ شخص وہ تھا کہ جو لوگوں سے مانگ مانگ کے. تو اس کی تو دین اسلام نے تو اتنی ترغیبات، انبیاء کرام علیہ السلام کے اتنے واقعات کو خود قرآن پاک میں موجود ہیں. حدیث طیبہ میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان کبھی تیزی سے ادھر جا رہا ہے کبھی تیزی سے ادھر جا رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت دیکھیں، اس کے اندر یہ مال کمانے کا ایک جذبہ ہے اس میں اندر، اگر یہی طاقت اور یہی اپنی جوانی دین کے کاموں میں لگاتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کی طلب میں یہ کوششیں کر رہا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، جس کا حق کس کے ذمے بنتا ہے ان پر خرچ کرے گا، تو پھر اسے دنیا کے راستے پہ نہیں کہو یہ فی سبیل اللہ ہی چل رہا ہے، یہ اللہ کے راستے پر ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اگر مال اس لیے کماتا ہے کہ یہ لوگوں پر فخر کرے گا، یہ لوگوں پر اپنا اور ان کو حقیر جانے گا، اگر ان مذموم صفات کی وجہ سے گئے تو پھر یہ فی سبیل الشیطان، پھر یہ شیطان کے راستے پر ہے. لیکن اگر کوئی اپنی نیتیں اچھے کر لیتا ہے، نیتوں کا قبلہ درست کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے کمائیے آپ، اور حلال کماتے جائیں، جتنا کمانا ہے آپ کمائیں اور اس کے حق ادا کرتے رہیں. کوئی لمٹ نہیں، آپ کما کوئی لمٹ نہیں، مال جتنا کمانا ہے کماتے رہیں. دو ہی شرطیں ہیں، حلال کمائیں اور اس کے حق ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ. عبد الحبیب اتاری صاحب مرحبا، کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ سوال آپ کے پاس بھی رکھوں گا کہ جو بالکل محنت سے جی چراتے ہیں ان کو چاہیے بالکل ترنے والا اور مزے سے بیٹھ کر کھانا ہے، کبھی مانگ بھی لیں گے، سوال بھی کریں گے لیکن محنت نہیں کریں گے، نہ کاروبار کی طرف جائیں گے نہ ملازمت بھی کرنی ہے تو بالکل ایسی ڈیمانڈز رکھیں گے کہ جیسے ملازمت نہیں ہے، سیٹ بننے کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ کریم کی بارگاہ میں ہماری شریعت میں تھک کر شام کرنے والے مزدور کو پسند کیا گیا، یعنی جو اپنے ہاتھ کی روزی کماتے ہیں وہ پسندیدہ ہیں. مگر اس میں دو کیٹیگریز کرنی ہوں گی. کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور انہیں کام ملتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے وہ کام کرنا نہیں چاہتے تو کیونکہ بے روزگاری بھی ہے، لیکن پھر اس کے لیے دوسرے آپشنز بھی اختیار کرنے چاہیے. جیسے آپ نے کہا نا کہ بعض اوقات ہماری اپنے ذہن بن جاتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے بہت چھوٹے چھوٹے کام شروع کیے، یعنی ایک ٹھیلا لگا لیا، بن کباب بیچنا شروع کر دی، فرینچ فرائز بنا رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹا سا کام کیا تھوڑے سے سرمایے میں، نوکری نہیں مل رہی تھی اور وہ ایجوکیٹڈ بھی تھے، سوشل میڈیا پہ ایسے کلپ بھی آتے ہیں، اور پھر آہستہ 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 ایسی ترقی ہو جاتی ہے کہ کل وہ دکاندار ہو جاتے ہیں، کل وہ پھر ان کے سٹورز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے. میں نے اس کو بڑا غور کیا. پاکستان میں لوگ کہتے ہیں یار ہم موٹر سائیکل، اب جیسے بائکیا وغیرہ یا گاڑی کی کمپنیز ہیں، کوئی ٹیکسی ڈرائیونگ وغیرہ، کہتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نے پڑھا اسی لیے تو ہم یہ کام کریں گے. میں آپ کو بتاؤں، میں ایک بار کئی ملکوں میں گیا تو میں وہاں جب ملتا ہوں نا لوگوں سے تو لوگ بڑا فخر سے بتاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ٹیکسی کرتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں. مطلب یا تو برتن دھو رہے ہوں گے یا، لیکن اس میں کوئی شرم نہیں. اور شرم پیٹرول وغیرہ، شرم کس بات کی ہے؟ مطلب کوئی ناجائز کام، بس شرم تو وہ کرے جو حرام کام کر رہا ہو. آپ جب اگر ایک جائز کام کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات ہم یہاں فخر سے کیوں نہیں بتا سکتے؟ اچھا جو یورپ میں، آسٹریلیا میں ٹیکسی چلا رہے ہیں وہ ادھر آئیں تو وہ ان کو ذرا بڑا استقبال ہوتا ہے ان کا کہ ماشاء اللہ امریکہ سے آئیں، یورپ سے آئیں پیسے کما کے. اور یہاں اگر کوئی بندہ ٹیکسی ڈرائیور تو اس کو لوگ پتہ نہیں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ والی جو ہے نا شرم اڑانی ہوگی. روایتوں میں آتا ہے کہ جو حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں. تو اب کس بات کی ذلت ہے؟ حرام تو نہیں کر رہے نا. اچھا وہی والی بات، مفتی صاحب والی بات کہ مانگنے کے لیے تیار ہیں. مانگنے سے بڑی ذلت کیا ہے؟ اس کی بجائے آپ کچھ کام کریں. آپ بہت تھوڑے پیسوں سے بھی کچھ کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. محنت ہوگی، ایمانداری ہوگی، اچھی نیت ہوگی، اللہ پاک نے برکت ڈال دینی ہے. آپ آگے تو بڑھیں. لیکن یہ کہ بالکل فارغ بالکل نہیں رہنا چاہیے. کچھ لوگوں کو بوجھ ہوتے ہیں، والد کام کر رہے ہیں تو سارے ہی بچے فارغ ہیں، ایک بھائی کام کر رہا ہے باقی سارے فارغ ہیں. بالخصوص میں ان کی نمائندگی کروں جو بیرون ملک میں ہیں، کیونکہ داستانیں بہت ہیں کہ ایک بھائی باہر چلا گیا تو باقی بھائیوں نے کام نہیں کرنا ہے. اب انہوں نے جناب یہاں پر صرف موٹر سائیکل ہی چلانی ہے. انہوں نے بھائی کو فون کر کے صرف فرمائشیں ہی کرنی ہے کہ بھائی جان وہ موٹر سائیکل پرانی ہو گئی، وہ نہیں دلا دو، نیا موبائل آیا ہوا ہے نیا. وہ بیچارہ وہاں پر راتیں جاگ کے اور دھکے کھا کے کام کر رہا ہے اور یہاں والے صرف فرمائشی پروگرام چلا رہے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک بھائی کا کام کما بھی رہا ہے تو باقی سب بھی کام کریں. اور کام سے جو ہے نا آپ کی زندگی میں بہت کچھ آپ آگے بھی بڑھتے ہیں، سیکھنے کو بھی ملتا ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو کاروباری لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے کاروباری لوگ اپنے بچے کو کسی جگہ پر پہلے جاب پہ لگاتے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب جاب کرتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں ایک روٹین آتی ہے, آپ کی زندگی میں ایک ذمہ داری آتی ہے, آپ کسی کو جواب دہ بنتے ہیں. بچپن سے بڑا ہو کے سیٹھ بن جائے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جاب کیا چیز ہے, ملازمین کو لے کے چلنا کیسے, ملازمین کے مسائل کیا ہیں. اچھا. یعنی بڑے بڑے فیکٹری اونر جو ہیں, اچھا اپنی فیکٹری میں بھی نہیں رکھیں گے, کیونکہ اگر اپنی فیکٹری میں ملازم رکھیں گے تو سب کو پتا ہے سیٹھ صاحب کے بیٹے ہیں تو ان سے کوئی کام نہیں لے گا, ان کی دیر سے آنے پہ ناراضگی کوئی نہیں ہوگی. وہ کسی بھی دوست سے بات کر کے اس کی فیکٹری میں اس کو جاب پہ لگائیں گے کہ سال 2 سال آپ نے وہاں جاب کرنی ہے, پھر آپ آ کے میری سیٹ پہ بیٹھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے. اچھا, پھر ایسے آدمی کو ملازم ڈاج بھی نہیں کر سکتے, ملازم جو ہے اس پہ بہانہ بھی نہیں لگا سکتے, اس کو سب پتہ ہے ملازم میں کیا مسائل ہوتے ہیں, کیا چیزیں ہوتی ہیں, اور خود اس کی زندگی بھی ایک روٹین میں آ جاتی ہے. تو بے شک اگر آپ کے گھر میں کوئی کمانے والا ہے بھی اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کمائی کے بعد ہمیں حاجت نہیں ہے, تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے. اپنے پاس اپنی آپ کی کوشش, مدینہ شریف کے پیسے جمع کر کے مدینہ شریف چلے جائے بھائی, اگر اور کسی کام کے لیے نہیں چاہیے تھوڑا کام کریں, اور اگر نہیں کام کرنا تو پھر کم از کم علم دین سیکھیں. بالکل ہی فارغ, بالکل ہی ویلے رہنا پھر وہ گناہوں کے بھرے معاملات ہوتے ہیں. تو زندگی کو مصروف ضرور رکھنا چاہیے, فارغ نہیں ہونا چاہیے, وقت کا صحیح استعمال کرنا. لیکن بعض احمد اوقات یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا, وہ اس ساری بات پہ فرماتے ہیں کہ بیکار رہنا بڑا جرم ہے, بیکار نہیں رہنا چاہیے. اللہ پاک نے ہاتھ پاؤں آنکھیں صلاحیتیں دی, انہیں استعمال کرو. اور پھر فرماتے ہیں اور ناجائز پیشے اختیار کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے. یعنی 2 چیزوں سے روکا, ایک بیکار رہنے سے, ایک ناجائز پیشوں سے. کوشش کرتے رہیں. بات چلیے ایک جگہ انٹرویو کی بات, کوئی جاب آئی تو انٹرویو کے لیے کال کی گئی, تو ان سے کہا آپ صبح 10 بجے آ جائیں انٹرویو دینے کے لیے. فارغ آدمی, کسی نے سفارش کری کہ قابل ہے آپ اسے رکھ لو. کال کی کہ جی آپ صبح 10 بجے آ جائیں آپ کا انٹرویو, تو کہہ رہے ہیں کہ 12 بجے نہ آ جاؤں. پوچھا بھائی صبح 10 بجے کیا کر رہے ہوں گے؟ کہا میں اٹھتا دیر سے ہوں نا. اللہ کے بندے, فارغ کو جاب مل رہی ہے, میں 10 بجے کے بجائے 12 بجے کہا ہوگا پھر آپ گھر پہ ہی رہیں, ٹھیک رہیں, بس خوش رہیں آپ. انٹرویو کے لیے نہیں اٹھ سکتا. اچھا, انٹرویو کی بات ہوئی عبدالحبیب بھائی, تو انٹرویو کے کچھ آداب بھی ہیں. انٹرویو کسی کو دینے کے لیے جانا ہو, تو کہیں بھی جانا ہو XYZ, تو کچھ جنرل بات, آپ کوئی تجربے کی بات بتائیں گے ایسے نوجوانوں کو؟ اصل میں دیکھیں بات یہی ہے کہ اس میں تو خیر بہت ساری ورک شاپس بھی ہوتی ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی بہت سارا اس میں مواد موجود ہے. جیسا انٹرویو ویسے ہی آپ کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے, ویسا آپ کا تیاری ہوتی ہے. سب سے مین چیز جو تمام انٹرویوز میں نا وہ کانفیڈنس ہے. اچھا, سب سے مین چیز, چاہے آپ جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, چاہے آپ ایمبیسی کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں, چاہے ویزا کا انٹرویو ہے, سب سے مین چیز جو ہے نا آپ کا کانفیڈنس ہے. آپ جتنا گھبرا کے جائیں گے, جتنا آپ جو ہے وہ لرز رہے ہوں گے, تو پھر آپ ظاہر ہے کہ وہاں سلیکٹ نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے تھوڑی سی تیاری کریں, اپنے کانفیڈنس کو ڈیولپ کریں, اپنی تیاری اچھی کریں. متوقع سوالات کیا ہوں گے آپ کے, اگر آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں تو ان سوالات کی آپ تیاری کر لیں. ایمبیسی میں جا رہے ہیں تو آپ اس سوالات کی تیاری کر لیں. تو ایک اچھی تیاری کے ساتھ جائیں. اور سب سے اچھی بات اگر روحانی بات کی جائے تو صلاۃ الحاجات پڑھ لیں, چل رحمت الہی ساتھ ہوگی. اور پھر یا عزیزو 41 بار یہ وظیفہ بتایا گیا کہ جب کسی افسر کے پاس یا کسی کے پاس جائیں تو پڑھ کر جائیں, تو اللہ پاک اس کے دل میں نرمی ڈال دیتا ہے. تو اس کا تجربہ بھی رہا ہے. اور انشاءاللہ اوور کانفیڈنٹ بھی نہ دکھیں کہ پتہ چلے وہ ڈر جائیں کہ بھائی, وہ دیکھیں نا اوور کانفیڈنٹ تھا نا جو کہتا ہے 12 بجے نہیں ہو سکتا, تو وہ پھر زیادہ ہی کانفیڈنٹ تھا نا کہ میری وجہ سے انٹرویو کا ٹائم بھی بدل جائے گا. تو یہ نہ کریں, ٹائم پہ پہنچیں, اچھی تیاری کے ساتھ پہنچیں, درود شریف پڑھتے ہوئے پہنچیں. ہم ان انٹرویوز کو بھی تو رحمتوں کے ساتھ, درود پاک کی برکتوں کے ساتھ, صلاۃ الحاجات کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر انٹرویو میں فیل ہو جائے تو ڈی مورلائز نہ ہو. سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہمارے یہاں لوگ دل بہت جلدی توڑ لیتے ہیں کہ یار میں تو 3-4 جگہ انٹرویو دے کر آیا, مجھے مایوس ہو جاتے ہیں, ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. ہو سکتا ہے اس سے بہترین جاب آپ کے لیے منتظر ہو, اس سے بہترین موقع آپ کے لیے دنیا کے ایسے بڑے کاروباری ہیں کہ جو 10 جگہ فیل ہوئے, پھر اپنا چھوٹا موٹا شروع کیا کاروبار اور بہت بڑا برانڈ بن گیا. ایسا ہی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہو. اچھا, لقمہ حرام کے بارے میں بھی کچھ ہمیں بتائیں. بعض لوگ یہ بہانے کرتے ہیں کہ بھائی دنیا میں عزت اس کی ہے, معاشرے میں عزت اس کی ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, کہیں سے بھی آئے تو بس ہم چھوڑ نہیں سکتے, جان لگ گئے, اب ہم اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کر رہے ہیں. راشد مدنی بھائی, دیکھیں لقمہ حرام جو ہے نا, اس کی دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے نحوستیں ہوتی ہیں, اور اس کے برعکس لقمہ حلال جو ہے اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجیے, یعنی مجھ پر ایسا کرم فرمائیے کہ میری دعائیں قبول ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنا رزق جو ہے, روزی جو ہے وہ پاک کر لو, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. یہاں پر شارحین اور صوفیاء ذکر کرتے ہیں کہ جو بندے کی دعا ہوتی ہے نا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے, تو اس کی قبولیت کی ویسے تو کئی شرائط ہیں, لیکن بنیادی طور پر دعا کی قبولیت کی 2 شرائط ہیں جن کو دعا کے پر کہا جاتا ہے. ایک ہے صدق مقال اور ایک ہے عقل حلال, یعنی حلال کھانا اور سچ بولنا,
یہ دعا کی قبولیت کی شرائط میں بڑا اثر رکھتا ہے. اور بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہے اور اس طرح بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ یار اگر ہم ان تمام اصولوں کو دیکھیں گے اور حرام سے بچ کر ہی ہم حلال کی کوشش کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, اتنا کما نہیں سکیں گے, ہماری ضروریات اتنی ہیں. اب وہ دور نہیں رہا کہ اتنا اس میں احتیاط والا معاملہ کیا جائے. تو معاذ اللہ یہ سوچ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو ہمیں کفایت ہوگی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ فتاوی رضویہ شریف میں ذکر کیا. آپ نے ایک شخص کو, حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ایک نوکری سے منع کیا. وہ ایک ایسا مخصوص کام تھا جس میں شرعی قباحتیں موجود تھیں. تو اب اس نے عذر پیش کیا کہ سیدی اگر میں یہ کام نہیں کروں گا, یہ نوکری نہیں کروں گا تو میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا. یعنی گویا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ کام نہیں کروں گا تو پھر میری ضرورتیں پوری کیسے ہوں گی. تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ چوٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو لوگوں, یہ کیا کہتا ہے کہ میں رب کی نافرمانی کروں تب تو مجھے رزق ملے گا, اور اگر معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی اگر میں اطاعت کروں اور شریعت کے مطابق جائز رستہ اختیار کروں تو معاذ اللہ میرے اہل و عیال بھوکے مر جائیں گے. تو یہ خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے. ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو حرام روزی کو اختیار کرتا ہے یا اس طرح کے معاملات کرتا ہے, شروع میں تو بڑا نام ہوتا ہے اور بہت اونچی پرواز ہوتی ہے, لیکن وقت کے گزرنے کے بعد پھر ایسا زوال آتا ہے کہ پھر وہ بندہ روڈ پر آتا ہے. حرام میں رب تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہی نہیں ہے. حلال اگر کم لقمہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ہوں گی, اور حلال روزی ہی میں الحمدللہ پھر برکت ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے, ایک جزء اس کا, الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان جو ہے وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. فقر کے بارے میں بندہ سوچتا ہے, وسوسے. تو آپ کیا فرماتے ہیں, واقعی ایسا ہے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے حرام کام یا غلط طریقے سے مال بیچنا یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے؟ یہ جو بات ہمارے راشد بھائی نے کہی نا, اس میں دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو جو آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ماشاءاللہ, بہت اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. ہوتا یہی ہے, جب بھی ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں, پروگرام چل رہا ہے, کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے یار یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن میں اگر یہ بند کر دوں گا تو میرا بچوں کا کیا ہوگا, میری رشوت کا کام بند کر دوں گا, سود کا کام بند کر دوں گا, جھوٹ بولنا بند کر دوں گا, سب بولتے ہیں, میں تو پیچھے رہ جاؤں گا, میرے تو دکان کا خرچہ ہی نہیں لگے گا. میں ناظرین آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, یہ بڑا پریکٹیکل واقعہ ہے اور دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کے ساتھ یہ پیش آیا. اچھا. دعوت اسلامی کے ایک مبلغ تھے, وہ یورپ کے سفر پہ تھے اور ان کا بیان تھا حلال رزق حلال پر ہی, اور یہ باتیں ہو رہی تھی کہ رزق حرام نہیں کرنا ہے, رزق حرام میں برکت نہیں ہے, اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, دعا قبول نہیں ہوتی, سارا بیان ہوا. پروگرام کے بعد ایک ینگ سا نوجوان ان کے پاس آیا اور آنکھوں میں اس کے آنسو تھے. کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے بیان تو کیا اور واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حرام نہیں کرنا چاہیے. میرا ایک اسٹور ہے یورپ میں اور اس اسٹور پہ شراب بھی بکتی ہے اور ہماری زیادہ سیل شراب پہ ہی ہے. اگر میں شراب بیچنا بند کر دوں گا نا, مجھے پتہ یہ حرام ہے, تو میرے نہ اسٹور کا کرایہ نکلے گا, نہ میرا خرچہ نکلے گا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. مبلغ دعوت اسلامی نے وہی بات کی جو بھی راشد بھائی نے کی کہ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ حرام کما رہے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, پیسے مل رہے ہیں, کہاں مل رہے ہیں, کہ حلال کرو گے تو اللہ روزی بند کر دے گا, اللہ تمہارے پیسے آنا بند ہو جائیں گے. آپ یقین کریں وہ نوجوان رونے لگ گیا, کہتا ہے مجھے بات سمجھ آ گئی ہے, بس آپ میرے لیے دعا کریں, میں یہ کام چھوڑ دوں گا. وہ مبلغ دعوت اسلامی کہتے ہیں میں تو اس بات کو بھول گیا. 1-1.5 سال بعد دوبارہ اس ملک میں جانا ہوا, دوبارہ اجتماع تھا, وہ نوجوان ڈھونڈتے ہوئے آیا, کہتے ہیں آپ میں یاد ہوں آپ کو, میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا. آپ یقین کریں میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی, اللہ نے میرے کاروبار میں اور برکت ڈالی. یعنی یہ پریکٹیکل تجربہ ہے, یہ ہمیشہ ہوتا ہے. جتنے مجھے ویور سن رہے ہیں نا یا بعد میں سنیں, آپ کو یہ شیطان بالکل خیال لائے گا کہ یار حرام چھوڑ دوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا, میں تو مارکیٹ میں پیچھے رہ جاؤں گا, میرا تو سودا ہی نہیں بکے گا, میری تو روزی اس چیز سے میسر ہے. یہ بے وقوفی ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ دینے والی ذات رب کی ہے. میں رب کو ناراض کر رہا ہوں, مجھے مل رہا ہے, میں راضی کروں گا, وہ اور دے گا, وہ غیب کے خزانوں سے دے گا. آپ کا دماغ نہیں پہنچ رہا وہاں پر, مگر وہاں سے ملے گا. اور یہ قرآن کا وعدہ ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ سے ڈرے, اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا اور وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا, امیجینیشن نہیں ہوتی ہے. آپ سوچیں کہ کیسے ہوگا.
عقل یہ کہہ رہی ہے, شیطان یہی دماغ بتائے گا کہ ہو ہی نہیں سکتا, مگر قرآن کا وعدہ ہے نا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ وہاں سے دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اور آیت کا اگلا جز کتنا حوصلہ دے رہا ہے, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ہاں ایک اور خوبصورت بات کہ جو ہمارے راشد بھائی فرما رہے تھے کہ برکت نہیں ہے, ہم ایکچولی ہمارے پاس برکت کی ڈیفینیشن رانگ ہے. اشفاق بھائی جو ابھی آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں یار عزت اور مزے تو پیسوں والوں کے ہیں. اصل ناظرین آج سمجھ لیں, برکت کوانٹٹی کا نام نہیں ہے, برکت کوالٹی کا نام ہے. آپ سمجھتے ہیں جس کی گاڑیاں زیادہ, جس کے بنگلے زیادہ, جس کے ملازم زیادہ, اور جس کی اللہ تللے جناب اس کو برکت ہے, یہ بھول ہے آپ کی. کروڑوں روپے, میں ایک سوال کرتا ہوں تمام ویورز سے یہاں موجود اسلامی بھائی سے, ایک بندے کے پاس کروڑوں روپے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں, بہت سارے ملازم ہیں, مگر اس کو سکون نہیں ہے, اس کو نیند اچھی نہیں آتی ہے, طرح طرح کی بیماریاں ہیں, بچے اس کے نافرمان ہیں, حرام کی روزی ہے, یہ برکت والا ہے؟ یا تھوڑے پیسے ہیں مگر سکون سے سوتا ہے, سارے پیسے حلال کے ہیں, اللہ نے کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں کیا, بچے فرما بردار ہیں, نمازی ہیں, بتائیں نا دونوں میں سے کون برکت والا ہے؟ برکت ایکچولی کوالٹی آف لائف کا نام ہے. اگر مجھے سکون کی نیند آتی ہے, میں حلال روزی کھاتا ہوں, مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں, رب نے نعمتوں سے نوازا, برکت اس کا نام ہے. بہت سارے پیسے ہوں, سارے حرام کے ہوں, جس کا جواب دینا باقی ہے, اور بے سکونی ساتھ چل رہی ہے, تو کیا کرنا ہے ان پیسوں کا؟ لائف سکون کے لیے بندہ گزارتا ہے, نہ کہ پیسے. اچھا پیسے کئی ہماری مہندی میں کہتے ہیں چوپڑے میں لکھے رہ جاتے ہیں, رجسٹر میں ہی رہ جائیں گے. آپ ایک لمٹ کے بعد پیسے خرچ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی ایک لمٹ کے بعد پیسے صرف آپ کے اکاؤنٹس میں ہی رہتے ہیں. آپ سونے کے دیوالے تو نہیں کھا سکتے نا, سونے اور ڈائمنڈ کے کپڑے تو نہیں پہن سکتے. ایک لمٹ کے بعد نارمل لائف ہوتی ہے سب کی, گاڑی آ گئی, اچھے کپڑے آ گئے, اچھا کھانا پینا ہو گیا, اور کیا کرو گے؟ لیکن وہ حرام کی ایک بس بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. ایک ہوتی ہے لالچ, ایک ہوتی ہے ہوس. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے, پھر سب چلا جاتا ہے. لیکن عبدالحبیب بھائی چلیں